الحمدللہ الحمدللہ ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان ونشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونبي الغفور الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سبحانك يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر حمد لكم خذ يدي سألنا أشقالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين والحمد سنا الہی جو مالک ہر ہر جس کا نام چتارن والا وہ کسے میدان دیاردا تیرا رحمت کا دریا الہی ہر دم بھگتا تیرا جیک قطرہ بخش میں کم بڑھ جا گئی میرا تنا کر بندے او میری نا میری نا تیری جس کا مال
علی ایتھے کسے دے میں پیر لگے سب پر گئے بارو علی تے سکیا درختان وہ کدی ہریاں نہیں موڑا تے ہریاں بھی سک جانا تے مویا بندیا اے مڑ گئی ہونا تے اساں زندگیاں بھی مر جیڑا سارے جہان کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہ ایسا خالق ہے کہ سارے دی جان کو دے قبضہ قدرت میں وہ ایسا مالک ہے کہ کائنات اندر ایک پتا بھی کو دے حکم تے عزت تے اجازت تو بغیر حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا رازق ہے کہ پتھر دے اندر کیڑے بھی رزق پہنچاتا ہے اس رب ذوالجلال رب کائنات خالق کائنات خالق ارض و سما کی حمد و ثنا و بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا دیتا حدیعتا توفتا حقیقتا نظرانتا درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا دی ہر نسبت بے حد تے ناتلا درود و سلام سبحان اللہ حضرات محترم اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھے جیڑا بندہ دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو جان
جیڑا بھی دنیا تے آیا ہے موت آنی ہے، موت پر دنیا تے رہنے ہویا ہر بندہ دوسرے دے نال اختلاف کر سکتا ہے، ہر گل وچ اختلاف ہو سکتا ہے، رہن سہن وچ اختلاف ہو سکتا ہے، معاملات وچ اختلاف ہو سکتا ہے، کھان پین وچ اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال دے طور تے ساڈا کھان پین ہور طرح دا ہے، انگریزاں دا کھان پین ہور طرح دا ہے، افغانیاں دا کھان پین ہور طرح دا ہے، ساڈا لباس ہور ہے، اور ملکاں دا لباس ہور ہے۔ ہر چیز کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ہر انسان طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کا اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ ہر بندہ، ہر مذہب کا بندہ یہ غلط ہے کہ موت آنی آنی، موت آنی آنی، موت اندر کوئی اختلاف نہیں، موت ایک دن آنی ہی آنی۔ عزیزہ نے گرامی مسلمان بھائیوں کو میں فرمانے جا رہا ہوں، موت اندر کوئی اختلاف نہیں۔ کل ہے میں کمال ہے میں کہ بندہ دنیا تے رہتے ہوئے موت کی تیاری کر کے جائے، دنیا تے رہتے ہوئے ان دے کام کرے، ان دے اعمال کرے، ان دے افعال کرے کہ اگے جا کے ان شرمندگی نہ ہونی پوے، ان شرمندگی نہ اٹھانی پوے، بلکہ دنیا تے رہے جاوے عزت نہ رہے، دنیا تو جاوے قبر تے عزت نہ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال کو سمجھ لو، ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے، وہ دے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے، وہ دوڑتا آیا جاتا ہے، پیا دوڑتا جا رہا ہے، جس میں وہ دوڑتا آیا جا رہا ہے، اگے انہوں ایک کھڈا نظر آیا، ایک ٹویا نظر آیا، انہیں آکے چلو میں اس کھڈے دے اندر چھلانگ لگا لواں کہ میں جڑا ہے بچ جاواں، لیکن جس میں قریب جانتا ہے تے ویندا کی اس کھڈے دے اندر ایک سپ بیٹھا ہوا ہے، جس میں وہ سب بیٹھا ہے، انہیں دیکھے کم تے خراب ہے، پیچھے شیر، اگے کھڈے کے سب تے کرا کی، انہیں ایک ٹہنی نظر آئی، انہوں نے پکڑ کے لٹک گیا، جس نے ٹہنی نظر آئی تو ویندا کی دو چوہے، ایک سفید ایک کالا چوہا اس ٹہنی اتر دینے پے، ہن ترےوں پاسوں انہوں اپنی موت نظر آتی ہے، جان بچتی نظر نہیں آتی، لیکن اس اسلام اندر انہوں ایک مزیدار حل نظر آتے ہیں، انہاں علامت تیار کر لیندے ہے، نہ وہ شیر دی پرواہ رہی، نہ وہ سب دی پرواہ رہی، نہ جناب یہ پرواہ رہی کہ جیسے ٹہنی میں لٹکیا ہویا ایک اتری جا رہی ہے، لیکن جس ویلے اس لذت دے اندر مبتلا ہو گیا، پتہ ہی نہ چلیا کہ میرے نال ہوندا کی پیا ہے، میں جڑا میں کس مصیبت وچ ہاں، لیکن اس سے اندر مبتلا ہو کے جس ویلے کوئی ہوش نہ رہی، اچانک کی ہویا تو ٹہنی ٹھنڈی تو ڈگ پیا، اس گھڑے اندر ڈگیا، سپ نے ڈک ماریا تو شیر نے حملہ کیتا۔ یہ مثال سمجھو، اس جڑا شیر ہے نا وہ موت ہے، انسان دوڑدا ہے پیا، وہ جڑا سپ تے ٹویا جڑا ہے نا وہ دی قبر ہے، اور وہ جڑا ٹہنی تے لٹکیا ہویا ہے، وہ ٹہنی دے اندر جڑے چوہے سفید تے کالا وہ دن تے رات نے، وہ دن تے رات انسان تے گزرتے جا رہے ہیں، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، قبر اگے ہے، اور نہ موت کا خیال، نہ قبر کا خیال، نہ کسی چیز کا خیال، میں میری زندگی دیر رات کر کے لمحہ لمحہ کر کے گھڑیاں گزرنی روپیاں گھڑیاں کر کے وقت گزرتے گیا، دن گزرتے رہے، دن کر کے ہفتے گزرتے رہے، ہفتے گزر کے مہینے گزرتے رہے، مہینے کر کے سال گزرتے رہے، سال کر کے وہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن اس پھلدار درخت اور پھلدار پھل شہروں مبتلا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کے رنگینیاں کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں ہوش ہی کوئی نہیں کہ میں کبھی بھی جانا ہے، اگے بھی تیاری بھی کرنی، دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا، دنیا بچ پہ گیا، انہوں ہوش نہ رہی، انہوں دنیا کی جڑ میں اپنی آخرت کی خبر نہ رہی، وہ تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، لیکن جو اس پھلدار پر خیال نہیں کرے گا، اس پھلدار کی نسل پر مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ اس شیر کے سب کو اپنے بچاؤ کا سامان کرے گا، وہی خبر ویسا ہو جائے۔ موت پر حق کے ایک آنی ہونی ہے، موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے حضرت
جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا جبریل زمین تو مٹی لے کے آ. جس نے جبریل امین مٹی لے کے تے مٹی رون لگ پئی کہنے لگی میں پتہ تو کی کرنا ہے مینوں پتہ لگ گیا تو میرے نال کی کرنا ہے تو اس مٹی دے نال رب تعالی پتلا بنائے گا پھر اودے اندر روح پھینکی جائے گی پھر وہ انسان بن کے زمین اندر قتل و غارت تے خون ریزیاں تے فساد برپا کرے گا لہذا مینوں چھڈ دے. حضرت جبریل امین اتر سا کر مٹی نو چھوڑ دیتا پھر اللہ نے حضرت میکائیل نو بھیجا پھر حضرت میکائیل کے مٹی وہی پھر رون لگ پئی انہاں نو بھی ترس آ گیا اسرافیل گئے انہاں نو بھی ترس آ گیا پھر رب نے حضرت اسرائیل نو بھیجا کہ جا کے مٹی لے کے آ. مٹی نے پھر وہی چیخ و پکار کی تھی جس نے حضرت اسرائیل کے سامنے بھی مٹی نے چیخ و پکار کی تھی تے آپ نے چیخ و پکار بھی سنی اور میں تیری چیخ و پکار سنا یہ رب کا فرمان سنا. آپ نے مٹی اٹھائی رب دی بارگاہ فرمایا اسرائیل اج مٹی تو لے کے آیا ہے اینو چھوڑ کے وہ تو لے کے سبحان اللہ. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت موت دا فرشتہ جیڑا نہ آوے تے نہ آوے جدوں آ جائے تے خالی واپس نہیں جاندے. اللہ اکبر. حضرت اسرائیل دی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال جس نے حاضر ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی اٹھو تھوڑا وقت آ گیا ہے ویلا آ گیا تھوڑی جان نکالن دا. آپ فرماتے ہیں کدے حکم نال آئے کہنے لگا اللہ کے حکم نال آیا. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے خلیل اللہ سننا رب دے یار سن کہنے لگے رب نے فرما میرا عرض کری کہ تو میرا یار ہے خلیل نو بنایا ہے تے یار دی جان دی حفاظت کرتے ہیں جان کٹ دیتے نہیں ایک یاری ہے جس نے حضرت اسرائیل کے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ تیرا خلیل انج بیان ہے کہ میرے رب نے فرمایا میرے خلیل دعا کو کہ جس نے یار بلائے تے یار آ جاندے یار بلائے تے یار آ جاندے. اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا آکھیا کدھر آیا ہے جی جان کٹن آیا آپ ایڈے جلیل القدر پیغمبر تھپڑ ماریا تے مگر موت دی اکھ نکل آئی اکھ چکی تے رب دی بارگاہ یا اللہ کیسا تیرا جلیل پیغمبر ہے کہ تھپڑ مار کے میری اکھ کٹ چھڑی ہے. رب نے اکھ تے جوڑ دی فرمایا جاؤ ایک مینڈا لے جاؤ بکرا لے جاؤ بکری لے جاؤ اے جو تے میرے خلیل تے ہاتھ رکھاؤ جننے بار اس میرے کلیم اللہ دے ہاتھ دے تھلے آ جان انہیں ساری زندگی دے دیا گے. اس لیے انہیں جا کے کیتا انہوں نے کہا اچھا انہیں سال کی زندگی تو بعد پھر کی ہوئے گا کہنے لگے جی پھر موت. فرمایا جی انہیں سال کٹ کے پھر بھی موت ہونی ہے جو ہونی چاہیے یار جا کے ملاقات میں. اس طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی بارگاہ دے پر بھی جس نے ملک الموت روح قبض کرنے واسطے آیا یو حضرت لقمان علیہ السلام جنہاں دے بارے بعض آکھیا اللہ دے نبی نے بعض آکھیا اللہ دے ولی نے ادھر اندر کوئی اختلاف نہیں. آؤ مسلمان بھائیوں کو توجہ فرما دے جانا حضرت لقمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جس نے فرشتہ آیا روح قبض کرنے واسطے حضرت ملک موت آئے یہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ دے وہ پیارے نے جنہاں دی وصیت اپنے بیٹیاں نوں جنہاں نے وصیت کی تھی وہ وصیت رب نوں اتنی پیاری لگی کہ رب نے وصیت قرآن دی آیتاں بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرما دتیاں. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ پاک نے وصیت اتنی اچھی لگی کہ رب نے قرآن کی آیت بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمایا جس میں فرشتہ آیا ملکت موت روح قبض کرنے واسطے آیا ہے ملکت موت روح قبض کرنے واسطے آیا دارت آیا کتاب آئے اللہ نے آپ کو بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی اس لیے در ملکت موت آیا یہ تک یہ در چار پائی کوئی نہیں
گھر تے ضرورت دی چیزاں کوئی نہیں، برتن کوئی نہیں، کوئی سامان نہیں۔ حضرت مکر نور کہنے لگے اے پیارے اللہ دے نبی، اے حضرت لقمان تسی اتنے بڑے بادشاہ ہو، میں چھوٹے چھوٹے بادشاہاں دے کول گیا میں نے جڑے میں اپنی ضرورت کی بڑی بڑی اشیاء دے بڑا پروٹوکول رکھا ہوئے تسی کوئی چیز نہیں رکھی، اللہ قومی نہیں بادشاہ رکھی، کوئی سامان نہیں رکھا۔ فرمایا تیرے جیسا تیرے جیسا شاہ بندہ تے مگر لگے ہوئے بنو کاستے سی ایسا بندہ جڑا آ جائے تے خالی واپس نہیں جانا، تے بندہ بندے دے مگر لگے ہوئے تے بندہ مکان بنائے، بندہ یار بنائے، رحمان بنائے، پھر مکان بنائے۔ اگر تیرے ورگا بندہ ہوئے تے بندہ یار بنائے یا مکان بنائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی آپ کی ملاقات ملکت محترم ہوئی، جس لئے ملاقات ہوئی نا تے انہاں کیا کہ میں سنیا تو جی آمیں کہ خالی واپس نہیں جاندہ تے میرے نال ایک وعدہ کر کہ جس ویلے میری موت کا ٹائم آوے تے میری موت تو پہلے تو میں انفارم کرنا ہے، میں اطلاع دینی ہے کہ تہاڈی موت نیڑے آ گئی تاکہ میں تیاری کر لواں ہو جاؤں۔ انہاں نے ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہو گئی، وعدہ ہو گیا، ویلا گزرتا گیا، ویلا گزرتا گیا، جس ویلے ویلا گزرتا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، جس ویلے موت کا ٹائم آیا مگر موت آ گیا، کہنے کا اٹھو نہیں چلیے تو ٹائم آ گیا وے، خدایا اپنا تو میرے نال وعدہ کیتا سی، تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تینوں جڑا بھی ٹائم دساں گا، تو مینوں کوئی پیغام نہیں بھیجیا، تو مینوں کوئی قاصد نہیں بھیجیا، تو مینوں کوئی صدا نہیں بھیجیا، میں کیا حضور میں ایک پیغام نہیں میں کئی پیغام بھیجے نے۔ آپ نے فرمایا میرے وقت کوئی نہیں آیا، میرے کوئی پیغام نہیں آیا، کہنے لگا کیویں ہو سکدا ہے میں پیغام بھیجے نے، کہنے لگا دسو کیڑا پیغام بھیجے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دسو کیڑا پیغام آیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت مکر کو کہنے لگے حضور نے بڑی داڑھی سفید بال، یہ میرا پہلا پیغام ہے، داڑھی کا سفید بال آئے نے، یہ میرا پہلا پیغام ہے، تھوڑی پیدائی جڑی کمزور ہو گئی ہے، یہ میرا دوسرا پیغام ہے، تھوڑی کمر جڑی ٹوٹ گئی ہے، بڑا پایا گیا ہے، یہ میرا تیسرا پیغام ہے، تھوڑی عمر دے بندے جڑے تھوڑے بزرگ تھوڑے چاچے بابے جنہاں تو سچنارے اٹھائے نے، یہ میرا چوتھا پیغام ہے، میں ایک نہیں چار پیغام بھیجے نے، تو سنور نہیں کیتا، یہ داڑھی کا سفید ہونا بھی پیغام ہے، بالا کا سفید ہونا بھی پیغام ہے، کیونکہ آپ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جائے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری معاملات کا پہ کر دینے، گورنر آرڈر جاری پہ کر دینے، ایک دیہاتی بندہ ایک پیڑ بندہ پیچھے ہو گیا، کہنے لگا پیارے عمر سرکاری معاملات میں اتنے بھی مگر رہے ہو جاؤ کہ آپ کا منصدم موت ہوگا، کہ اپنی موت کا پرجایا جائے، اپنی موت کا پرجایا جائے، اپنی موت کا یاد رکھا جائے۔ حضرت عمر نے نظر کیا تو میں انہاں اسی جڑا مجھا پھڑنے دے پیڑی بتا میں جڑا بھی میرا اتنا بڑا بادشاہ تو کون نے مجھے گل کرنے والا اور تو دے میں نہیں کوئی میرے فاروق کے حضرت تعالی نے بھیجا فرمانے ہیں وہ عمر جس کے آقا بے شدہ شکر اس کی شان عدالت دینا کو سلام مل کے میرے نام پڑھے مصطفیٰ جانے کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت دینا کو سلام اسماعیل بزمے فرمایا کہ تو میرے گلا کی ہے میں تیرے گل کرنا میرے کو
کو تنخواہ آیا کر کہ روز موت یاد دلایا کر روز آپ کے موت یاد دلایا کر وہ جڑا بھی روز تم کو موت کے لگا لا کر سماوتی کا موت نہ بن جایا ہے اور تم روز جڑا بھی تنخواہ دیں گے 4 مہینے گزرے نے 5واں مہینہ آیا اور آیا شرے آیا حضرت عمر نے فرمایا بھائی تیرے پیسے اب تو تم نہیں آنا کہنے لگا حضور کیوں مناظر بدل گیا یا موت ہوئی یاد نہیں رکھنی کی ہویا میرے دسیا جائے میری نوکری کو ختم کی جا رہی ہے آپ اپنی گاڑی کو چلوار دکھائے فرمایا میری گاڑی کے اندر ایک دو بار سفید آ گئے ہیں اور میرے تیرے یاد دلانے لوڑ نے ہر اندر موت یاد دلانے والے آ گیا ہے یہ گاڑی کا سفید بار موت یاد دلانے رہیں گے فرمایا میں گاڑی کے سفید بال جڑے نے یہ موت یاد دلانے لگے لوگ گاڑی کے سفید بال جاون یہ بھی موت کی نشانی ہے یہ جناب والا اپنا لگ جناب ایم کے لگ جائے کمزور ہو جائے بڑھاپا آ جائے یہ بھی موت کی پیغام ہے اس نے لوگ ایسے ملے جو 80 سال گزر گئے ہیں لیکن اجے بھی گناہ کے بعد بھی آنے اجے بھی کبھی کرن کے بعد بھی آنے اجے بھی انہوں نے معاملات ہوئے یہ سو فرمانے نے اگلیاں پڑ گئے تے بوٹے کنن اگلیاں پڑ گئے تے بوٹے کنن اڑ گیا رب تیرا اجے بھی مدینہ پاس نہ آوے جیو رب تیرا لوگ بدی کا باز نہیں آنے مسلمان بھائیوں رب تعالیٰ اپنے مخلوق میں کتنا پیار کر گئے رب انسان میں کتنا پیار کر گئے رب عزت دلال کی مہربانی فرمانے رب کی ساجد کی اطاعت ہے رب کی ساجد کی کرم نوازیاں نے رب ساجد کی کیتا ہے اسی رب کے کیڑے حکام میں جا رہے ہیں اسی رب کی کیڑیاں منیاں نے اور اپنی زندگی کے غور کریے مسلمان بھائیوں تو فرمانے جاؤ موت آنی ہے تم میں نفس ذائقہ الموت موت حیات پہ آئی ہے موت تکلیف سے بھی آئی ہے موت کپڑے سے بھی آئی ہے موت شہد سے بھی آئی ہے موت جھگڑا سے بھی آئی ہے کلمہ قومنا نے کی کیتا ہے تو میں اٹھا کے روڑی اندر پھینک دیتا ہے اور میرا سکھ دیتا ہے موت انسان سے بھی آتی ہے ساڈا بھی آگ ہو جاتا پر فرمایا نہ یہ میری قدرت کا شاہکار ہے یہ میری قدرت کا شاہکار ہے یہ اشرف المخلوقات ہے ادھر ایک سلوک نہیں کرنا اس نے دنیا کو چلا جاوے یہ دنیا کو مر جاوے یہ دنیا کو جلاوے آخری میں نیا جائے اس نے دنیا کو چلا جاوے یہ دنیا اندر کی سننا یہ جلاوے ادھار جنگل اندر کی پھینکانا یہ چلانا نہیں یہ وضو کرانا ہے یہ پانی اندر کفوٹیاں بوٹیاں باقے یہ غسل دلانا میں یہ جلاوے غسل دلا کے یہ جلاوے سفید رنگ کا کپڑا پہنانا ہے سفید رنگ کا کپڑا پہنا کے پھر مسجد لینا ہوتا ہے جناب فلاں چودھری فوت ہو گیا ہے فلاں ملک فوت ہو گیا ہے فلاں انتقال ہو گیا ہے لوگ میرے کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے کوئی گڈیاں پہ آ رہا ہے کوئی پیدل آ رہا ہے ہر کوئی آتا ہے کیا فرمایا اس ویلوں نے ہاتھ دلا کے اس ویلوں کو دینا ہے پھر میرا یہ چیلا کھول دینا ہے میرا چیلا ننگا کر دینا ہے لوگ یہ دیکھیں تو نہ لے قرآن پڑھ نہ لے جس سے آیت کر کبھی کبھی آتا ہے کہ سوچ نہیں میرا چیلا سنتا ہے کہ لوگ اس سے آیت کر میرے تصویر ربڑیاں کتیاں کر نوازیاں ہیں میرے رب نے دنیا اتاوان ہے میرے رب نے دنیا میں ساجد کرم فرمایا ہے فرمایا جس نے لے کے جانا ہے پھر جلال جس نے گلی اٹھانی ہے یہ کوئی لے کے جانا ہے یہ روح کو دے جانا کر یہ مجھے لگے چھپے جانا کر یہ تو لے کے جانا ہے پھر میری منزل اٹھان واسطے تیری منزل کنڈا دینا لوگ اپنے واسطے ایسے ثواب سمجھ گے ثواب سمجھ کے تیری منزل کنڈا دیں گے تیری منزل کو کنڈا دیں گے اس نے قبرستان جلاس گاہ میں لے جائیں گے پھر اعلان ہوئے گا فرمایا کوئی وقت کا وزیر ہوگے کوئی نشیر ہوگے کوئی پیر ہوگے کوئی عالم ہوگے کوئی مفتی ہوگے کوئی مولائے ہوگے کوئی محدث ہوگے کوئی مفکر ہوگے کوئی امام ہوگے
گے سارے پوچھے آؤ گے تمہیں کیا ہوئے گا اسی نے تیرے گھر کی کیتا تو سارے گھر کی کیتا فرمایا اس نے بیٹا جو ہے پھر بیچا جنازہ پڑھ کے کہ واسطے لوگ بخشش کی دعا کریں گے کہ تیرا بیان کیا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ له الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دعا کریں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مسلمان بھائیوں لوگ تیرے واسطے دعا کریں گے پھر تیری چار بھائیوں اٹھا کے سامنے لے آیا جائے گا پھر فرمائے سن نہیں دینا بلکہ نماز میں چھوٹا جا کمرہ تیار کرو اس واسطے چھوٹا جا کمرہ تیار کرو نحن بناؤ پھر نوجوان اور اندر بڑے جیسے بے احترام کے بعد لٹایا جائے گا پھر فرمایا کہ بولتے اٹھا کے سریپا رکھ دے لو تاکہ میرے بندے لوگتے ڈریکٹ مٹی نہ پوے پھر بولتے سریپا رکھے پھر جڑا میرا بندہ وہ مٹی نہیں کر کے اپنے واسطے سلام سمجھنا ہے مٹی میں تیرے پھینک کے تیری قبر بڑھ دیتی جائے گی پھر فرمایا قبر کے اندر دفنا کے جان نہیں میرے بندے کو ڈرنا لگے اتنی دیر کھڑونا ہے اتنی دیر ایک اونٹ جڑا ہے ایک اونٹ جڑا ہے مسکا کر کوئی کھلتا ہی آتی ہے اتنی دیر کی قبر سے کھڑونا ہے تاکہ میرے بندے کو ڈرنا لگے کسی قرآن پڑھو وہ جڑا ہے تو سماج جماعت کا مان لائے والا ہے بڑے اٹھا میرے اٹھاوے بڑے اٹھا کے مگاوے کسی قرآن پڑھ دے جاؤ کسی رب کا قرآن پڑھ لے جاؤ میرا بندہ رب کے یار کا دیدار کر جائے فرمایا میرا بندہ دیکھ میں تیرے نبی کی تھی تو میرے نبی کی تھی تو میرے نبی کی تھی تو جڑا ہے تو جس مقصد میں دنیا کے بھیجا ہے تو وہ مقصد پورا کیتا کہ نہیں کیتا دس سے ساڑیاں دوازہ قضائیں دنیا میں گیا ساڑی فجر جڑی سوتیاں گزرتی ہے ساڑی ضرور کھانا کامیاں گزر جاتی ہے ساڑی نسل میچ دیکھتے گزر جاتی ہے ساڑی مدھم جڑی ہے ٹی وی جو پہ دیکھتے آتے خبریں تے تجزیہ کام دے تجزیہ دیکھتے گزر جاتی ہے ساڑی عشاء جڑی ہے کرنا اندر ہے فریاد آ کے گانے سننے تے سو جانے گزر جاتی ہے لوگوں نے تے سن ساڈا دل میرا مل جاتی ہے نہیں ساڈا بیٹا کیویں گزرتا ہے پیا ساریاں دوازاں بھی گزرتیاں نے پیا رب دے حکمات نوں جڑاوے رب تعالی جڑا فرمان رب دی فرمانیاں دے ساڈا ویلا گزرتا ہے پیا اگر کوئی ویلا آ جائے اس رب دی فرمانی نوں برداری نہیں کرتے مسجداں نوں غیر آباد کر کے اپنے گھراں تے کرکٹ دے میداناں نوں آباد کیتا ہوا ہے کھیلاں دے میدان آباد ہوئے نے مسجداں ویران ہوئیاں نے مسجداں ویران ہوئیاں نے مسجدیاں سمانے کلیر ہٹان والے ہوں مسجدیاں نگران ہوئیاں نے کوئی آن والا گزرن والا گزرے کہ آج میری سب دے پیاگے میرے پیاگے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہولے مسجدیاں نمائیاں کے اندر تیرے قرآن حسرت میں گزرن والے میرے کوئی آن سن کھولے اکھرن آکے رب دا کلام سمجھ کے سن پڑے لیکن انہوں نے پڑھن والا کوئی الہ ماشاء اللہ مگر مسلمان بھائیو اپنے کوئی یہ فکر کرنا میدان لگے ہوئے یہ کھیلا دا میدان لگے ہوئے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ کوئی مجرا وغیرہ کو لگے ہوئے کوئی فائشہ ہوئے ہوئے کرنا سنیا جاتا ہے مسلمان بھائیو کو بتا کر میرا ہوئے لیکن مدینہ کے بنی کو سناتا ہے حضرت جنید بغدادی نے آپ فرماتے ہیں میں دے جاتے ہیں ایک تصویر گزر ہویا اس میں ایک تصویر گزر ہویا میرا رات بہت ہو گئی ہے میں تصویر کے ہاتھ دروازے جا کے کھٹکھٹایا کہ میں رات گزارن کا ٹائم دے دے لیکن کسی نے بھی مجھے ڈالے رات زیادہ ہو گئی سی کسی نے اٹھانے آئے کوئی میں رات پھیران واسطے جڑا کوئی رات پھیران واسطے تیار کوئی نہیں فرماتے ہیں میں لوگ دے کر
اندر چلا گیا نہ دوسرے مسجد اندر چلا گیا نہ رات مسجد اندر گزاری ہے مسجد کی دیواروں پر آواز آئی ہے یا اللہ اس بستی والے نو برباد کر دے اس بستی والے نو تباہ کر دے اس بستی والے نو خیر عطا کر جویں نہ تیرا گھر غیر آباد کیتا وے جویں نہ مسجد نو غیر آباد کیتا وے مولا جویں نہ مینوں غیر آباد کیتا وے تے گھر غیر آباد کر دے ایمان نے سنوائی ہوئی دوسرے لوگاں کو ویکھیا تے بڑے کر بھی بڑے بڑے اللہ دے بزرگ کے ولی آئے ہیں ہر بندہ آگے آئے کوئی آتا ہے حضور میں بڑا پریشان ہے کوئی آتا ہے حضور میں 10 سال ہو گئے شادی نو رات نہیں ہوندا کوئی آتا ہے 15 سال ہو گئے کوئی آتا ہے میں کاروبار جڑا ہے میرا کاروبار نہیں چلدا پیا ہر کوئی طرح طرح کے نہ رہے کہ میرے کول آیا کاروبار نے سب کو حضور کوئی دم کر دے وہ کوئی تویز دے دے وہ فرمایا تویز دے دم نہیں ایک وظیفہ دے کر جناب ایک وظیفہ دے کہ لگے تو سوچی وظیفہ دے فرمایا 40 نماز دے نبی مسجد میں ہر بندہ صبح سے لے کے شام تک پانچ نماز تقریر قرآن دے نال پڑھے یہ وظیفہ دے فرمایا 40 دنوں کے بعد دوبارہ میرا اس مسجد میں گزر گیا رات کو میں مسجد گیا میرا میاں مسجد میں دیواروں کو آواز آتی ہے یا اللہ اس مسجد والے کو آواز فرمانا ہے میرے دل میں نو آواز فرمایا ہے فرمانے سنائے بیٹے آؤ ادھر تویز لین والے جنہیں تویز لینے نے اگلے بابا ان تویزاں کی لوڑ کوئی نہیں جڑا وظیفہ دے دیا سا وہ بھی کام آ گیا ہے سبحان اللہ فرمانے تویز کی لوڑ کوئی نہیں جڑا وظیفہ دے گیا ہے وہ کام آ گیا اس وجہ تو اپنی مسئلہ نو آباد کرو رب دی یاد اندر اپنی زندگیاں نو گزارو رب دی یاد اندر اپنی زندگیاں پر صبح شام جڑے نے رب دی یاد اندر گزارو اج جنہاں دے لوکاں نو میرا ملدا ہے لوگ جڑا وے نہ حرام حلال دی تمیز بھول گیا وے نہ حرام دا پتہ نہ حلال دا پتہ ایسی نماز پڑھ میری پیش دا ٹائم ہو گیا وے تو آکھے نماز پڑھ اے میری دکانداری دا ٹائم ہے میری کاکی دا ٹائم ہے اس ویلے میں نہیں آ سکدا مسلمان بھائیو ویلا ویکھ لے او ویکھ لے جس ویلے میرا پورا ملک خراب ہو گیا جڑے محلہ والے لوگ سن اج سڑکاں تے آئے ہوئے نے تقدیر بدل گیا ویلا بدل گیا قسمت بدل گیا پتہ نہیں لگدا وہ لوگ زندہ مثال نے اگر لوگ کہ اپنے بیوی بچے نہ بیٹیاں دے نال ایک رات سڑک کنارے گزارنی پے گئے تے نماز پڑھ کے قیامت پورا ہوے او لوگ جڑے محلہ والے جڑیاں بڑیاں زمیناں والے نے او جڑے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں دے محلہ والے جنہاں دے گھر اندر ہر ویلے چنگے تے جڑا وے کدے دے پڑھولے تے اناج دے پڑھولے جڑے ہوئے نے پڑھے ہوئے سن جنہاں دے دروازے لوگ سوالی جڑے نے کھڑے ہوندے سن میرا بنا کے اج بڑے خوشامد بن کے ایک چاولا دے دیکھ کے لائن وچ لگے ہوئے نے کہ میرے اللہ مسلمان بھائیاں تاکہ کسی کو لوکاں دا بھی فائدہ اٹھانے واسطے ان لوکاں نے انہاں دے نام تو مال کما کے اپنی ذات تے خرچ کیتا انہاں مال میں اس لیے روڈ پہ اور لوکاں نے ٹینٹا میں مہنگا کر چھڑیا ہے کہ دھوکا میں نہیں آ گیا ایک ویلے وچ کر دو انہاں حرام کمانا شروع کر دیتا میں اللہ لوگوں کہ دیکھو نالے واسطے مال کما کے اپنے اپنے خرچ کر دو جے آپ انہاں دا کٹ نہیں کیتا تیرا بھی نہیں بدلنے کا سبحان اللہ جو نہ دا کٹ نہیں رہا تیرا بھی نہیں بننا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیوں آج لوگ اسی موت کو بھول گئے ہیں آج اسی اپنی موت کو یاد نہیں رکھنے ہوئے ہیں آج اپنی موت کو یاد کرو وہ بیلا یاد کرو کہ جس ویلے وہ ہر ویلے جس ویلے ہر بندہ جڑا ہے جس ویلے موت آئے گی جس ویلے موت آئے گی جس ویلے جسم وچ روح نکل گئی جڑا تیرا بیٹا ہے سب تو بڑا بیٹا تیرے ہاتھ تو چوکا ہے کہ اپنے ہاتھ وچ پائے گا دیکھے گا کہ روح کی سونی لگ رہی ہے تیرے جڑے موبائل پکڑ لیں گے تیرا مال تقسیم ہو جائے گا تیرے قمیص کپڑے رومال پھوڑ کے نہیں اتارے گا کینچی نال کٹ کے اتارے گا تیرا پتر مسجد میں بھی سلام لگا کے گا آؤ کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھاؤ جلدی آؤ گرمی میں کہ میرے باپ کی لاش خراب نہ ہو جائے
آوے تو سمجھے نماز تے کوئی حرام کمانا ہے پیا نماز تے کوئی حرام حلال دی تمیز بن کے مال کمانا ہے پیا تیرے مرد کے بعد تقسیم کر لینا آپ سب جائیداداں تقسیم کر لینا اور جڑا ہے پسند ہے اپنی عیاشیاں تے گزار لینا وے تو کی نماز تے کرنا ہے اگر حساب تو لینا وے تو اگر جڑا سوالات کا جواب تو لینا وے او پھر کسی چودھری نہیں آیا کسی پیر نہیں آیا کسی مشیر نہیں آیا کسی عمران خان نہیں آیا نواز شریف کا زرداری نہیں آیا کسی سیاسی نہیں آیا کسی نہیں آیا نہ مہارا کوئی رکے نہ برا نہ بیوی نہ بچے کسی نہیں آیا نہ بڑے بڑے محلہ والے ہوئے نہ بڑے بڑے ہوئے جنہیں کسی نے اپنے پتر دے جنالے دے گئے نہیں کیا ہوگا یا میرا پتر بڑا لاڈلا سی وہ میرے دفتر اندر بھی ایسی میرے کمرے اندر بھی ایسی ہے میرے پتر کی دے سہارے قبر میں چھپا چلے ہو کسی ماں لیا کیا جنہ بھی پیار ہوئے کسی لیا کیا ہوئے گا کہ میں نے اپنے پتر دلار میں نبی دفن کر دے ہو نام لائے تھے کلیاں پیڑا میں تھے قبر کر مدینے والے نام لائے مدینے والے نم جواب دے آئی مدینے والے ایسی عدالت نہیں کیا تم اس قابل ہے کہ مصطفیٰ دیا مزرانت نظرہ میں لا سکے کیا تیری شکل اس قابل ہے کیا تیری شکل اس قابل ہے کہ تو جڑا دے نبی دی سنت نبی دی پیاری تے لاڈلی سنت جڑی سنت داڑھی شریف قبر اندر بھی نال جانی ہے تیری وہ سنت جڑی ہے وہ لالیاں میں بہاتا ہے تے قبر دی کیڑے موڑ مصطفیٰ کی زیارت کرے گا جڑا ساری زندگی حرام کمانا ہے قبر اندر کیڑے موڑ نبی کی زیارت کرے گا ساری زندگی نماز قضا کرتا ہے نماز قضا کرتا ہے جو بھی اندر 5 منٹ لے میری مولوی صاحب ٹائم بڑا لگنا ہے چھیتی کرا کرو سارے کاروبار کا مسئلہ ہے سارا جڑا کاروبار پر بندا ہے پیا سارے معاملات خراب ہوندے نے پہ اسی زیادہ تے زیادہ کا ذکر نہیں چھوڑ دے میرا چھیتی کرا کرو بس صحیح جس ویلے تو اپنے معاملات اپنے کاروبار کو اتنی اہمیت دیتا ہے رب نے قرآن میں اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتا میرے مولا نبی کی زیارت کرے گا اس نے فرشتے نے لکھنا ہے اس نے کفن کو میرا چہرہ دیکھنا ہے فرشتے نے لکھنا ہے وہ نہیں لکھنا ہے دس کے سید اچھے نبی کے چہرے در ملتا ہے کہ نہیں انہیں اپنی صورت نبی ورگی بنائی ہے کہ نہیں نبی کی سنت پر عمل کیتا ہے کہ نہیں تیرے پر مسلمانی کا کیا ثبوت دے گا نہ تیرا چہرہ نبی کی سنت والا نہ تیرا کردار نبی کی سنت والا نہ تیری صورت نبی کی سنت والی نہ تیری سیرت نبی کی سنت والی نہ تیرا کردار نبی کی سنت والا نہ تیری کردار نبی کی سنت والی نہ تیری جڑے اٹھنا نبی کی سنت ورگی نہ جڑا تیرے معاملات نبی کی سنت والے تو بس میرے مولا نبی کی زیارت کرے گا میرے مولا میرا قوم مولا میرے مولا مصطفیٰ کا سامنا کرے گا اج میرا اج تیری نبی دے نال تے اج میرا اپنی زندگی نبی کی سنت تے پورا کر اپنی زندگی جو گزار جو مصطفیٰ کے صحابہ نے گزاری ہے اپنی زندگی کے دوران میں رب کا فرمان ہے اس میں رب نے فرمایا ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیابی ہے نہ کسی کو بشیر بن کے کامیابی ملنی ہے نہ وزیر بن کے کامیابی ملنی ہے نہ امیر بن کے کامیابی ملنی ہے کامیابی ملنی ہے تو محمد کے در کا فقیر بن کے ملنی ہے کامیابی ہے محمد کے در کا فقیر بن کے ملنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کر کے بہت ساری گلاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک آخری بات یہ بیان کر کے میں جانا چاہوں گا ایک بادشاہ جڑا ہے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں پاگل کون ہے ہر بندہ کو پاگل ہوے بھی جاندا ہے میں پاگل نہیں کوئی بندہ جڑا بھی اٹھیا نہیں ایک اللہ دے ولی ایک نیک بندے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے بادشاہ سلامت میں پاگل ہوں بادشاہ بڑا خوش ہویا انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے ان کو پھر دی فقیر نے انگوٹھی جڑی اپنی انگلی میں ڈالی اور باہر چلا گیا لوگ جڑا ویتا نے نکلے پھر جگہ والا بندہ ہو کے انعام دی لالچ وچ آ کے جڑا اپنے آپ کو پاگل آتا ہے کہ لوگ ہنسے نے آواز ہنسے نے پر اللہ دے فقیر نے کوئی کسی کی گل کا جواب نہیں دیتا وہ جناب دربار کو چلا گیا ہے سبحان اللہ بادشاہ بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہویا کہ حکیمات بھی پاک کیا کوئی بچے اور بچے نہ بچے اے نہیں بچے بادشاہ دے وزیرہ میں اس بادشاہ کو محل دے آخری پچھلے کمرے کے اندر ایک مخملی بیٹھ دیتے ہوں لٹا دیتا اور پیرا جڑا بڑا سخت لگا دیتا
بادشاہ اپنے آخری ایام پہ گندا ہے، ہن آئی دن آئی صبح آئی شام آئی بہت آ رہی۔ اس فقیر نے کسی دسیا کہ فقیرہ پتہ لگا ہی نوی گل سنی انہیں کہ کی ہے بادشاہ بڑا بیمار ہے تے آخری ویلا نیڑے آ گیا سی۔ سا کیا اچھا وہ فقیر بادشاہ دے محل ول گیا، کہنے لگا میں بادشاہ نوں ملنا ہے۔ سپاہیاں روکیا تو کون؟ کہنے لگا میرے کول بادشاہ دی ایک امانت ہے۔ کہنے لگا میرے بادشاہ کی امانت ہے، انہیں آخیا تو جڑا پہلا دیا کپڑے پھٹے ہوئے تیرے کول کیڑی امانت ہو سکتی ہے؟ انہیں آخیا نہیں میں تو نے انگوٹھی اٹھائی، ایک پرانا سندری نے دیکھا میں انگوٹھی پہچان لیا کہ واقعی بادشاہ نے انگوٹھی ہے، اور اس نے پہلے دار کو بولتا گیا بادشاہ دے کھول گیا وے۔ بادشاہ کہندا بادشاہ سلامت، مینوں پتہ ہے تسی اٹھ نہیں سکدے، مینوں پتہ ہے تسی جڑا وے اکھاں نہیں کھول سکدے، پر ذرا ہمت کر کے اکھاں کھولو، دیکھو میں کون آیا میرے پہچانو۔ بادشاہ نے کھا بولیا کہ نہ میں نہیں پہچان سکتا۔ ارے تو بابا نے فرمان لگے بادشاہ سلامت یاد کرو ایک ویلا سی اسی محل اندر اعلان کیتا جاڑے میں جب پاگل موڑے کہ میں کیسی میں پاگلاں اسی کو سو کے جڑا وے مینوں اپنی انگوٹھی دتی سی، انگوٹھی ویکھی بادشاہ نوں یاد آ گئے، کہندا ہاں مینوں یاد ہے۔ بابا کہنے لگا بابا بادشاہ سلامت میرے کدھر دسو؟ میں تیری پوچھو میں کہ بادشاہ سلامت جس نے دوسرا شکار تے جانا ہوندا سی کتنے دن پہلے جنت اندر لوگاں نوں بھیج دے سو آپ ایسے جس نے میں شکار تے جانا ہوندا سی ایک مہینہ پہلے اپنے فوجیاں نوں بھیج دینا سا سیکورٹی واسطے بھیج دینا سا تاکہ اوتھے جا کے کوئی غیر متعلقہ بندہ ہی اوتھے نہ ہوے، میری جان نوں خطرہ نہ ہوے، کوئی رہونی نہ ہو جاوے۔ ایک مہینہ پہلے وہ ساری جگہ تے جائے رہندے سن، پھر جڑا بھی ایک ہفتہ پہلے خوراک دا سارا سامان بھیج دینا سا، ایک ہفتہ پہلے سارے خیمے بھیج دینا سا۔ پھر میں کیا بات جو بابا کہنے لگا بادشاہ سلامت تسی اوتھے کتنے دن رہنا ہوندا سی؟ کہنے لگا زیادہ تو زیادہ 3 تو 4 دن۔ مینوں نہیں یاد کہ میں 3 تو 4 دن تو زیادہ کسے شکار کا دے آیا ہوا۔ میں کیا بابا بادشاہ میرے دس کتنے تو 3 تو 4 دن رہنا ہوگے تے اتنی تیاری ایک مہینہ پہلے فوجیاں بھیج دینا ہے، ایک ہفتہ پہلے جڑا ہے سامان بھیج دینا ہے، رہنا تو 4 دن اتنی تیاری۔ بادشاہ سلامت یہ ساری زندگی رہنے اس قبر واسطہ کی پہ جائے۔ بادشاہ کی اکھاں وچ آنسو لگ پے رون لگ پیا تے میں تے کدی تیاری کوئی نہیں کیتی۔ اور میں کہ بابا بادشاہ بھی دس دے صحیح جتھے 4 دن رہنا ہوے ایتھے بھی تیاری کرنا ہے، جتھے ساری زندگی رہنا ہے اوتھے بھی تیاری کرنی ہے۔ میرے دس پاگل تو ہوئی پاگل میں کہ لگا پاگل تے میں انہیں انگوٹھی اتار کے میں کہ بادشاہ دس اسی انگوٹھی کا حقدار تم نے یہ انگوٹھی کا حقدار میں انگوٹھی دا حقدار تے میں ہی ہاں، انگوٹھی دا حقدار تے میں ہی ہاں۔ جتھے اسی مختصر جی زندگی گزارنی ہے اسی کوٹھیاں بھی بننے ہیں، مالے بھی بننے ہیں، گڈی بھی لے لیے، کاروبار بھی وسیع کر لیے، سب کچھ کر لیے، کبھی سوچے ایسے اپنی قبر بھی روشن کر اپنی قبر واسطے بھی یہ دنیا کل نفس ذائقہ الموت اس دنیا کے اوپر جیڑا بھی آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، انہیں جانا ہی جانا ہے۔ ایتھے جڑا ہے ایتھے کسی نے نرمیاں سبق مانگنے بڑے بڑے بہادر شاہ زور اس دنیا کے اندر آئے جب نکالا موت کا بچڑا بچھوئے قبر میں آئے۔ نہ کر بندیاں میری میری نہ میری نہ تیری وہ جس دا مال اسے لے جانا تینو اے میرے دل سے بتیری تینو اے میرے دل سے لگی ہوئی ہے میں اے بھی بنا لوا میں کوٹھی بھی بنا لوا میں مکان بھی بنا لوا میں گڈی بھی لے لوا میں کاروبار بھی وسیع کر لوا میں اے بھی کر لوا کوئی بینا نہیں کوئی بکتا بکاری کے لگے وہ منکر موت آ جاوے جڑا ایک باری آ جائے واپس نہ جان دے تو بغیر واپس نہیں جاتا۔ مسلمان بھائیو میں ان فکر دے کے جا رہا ہوں، میں اس سوچ دے کے جا رہا ہوں دنیا دے رہو اپنے معاملات بھی کرو سب کرو مسلم ساتھ دولتے اگر تیرا کوئی یاد انکار کرے آ یار فلاں جگہ تے چل میرے نال آ تے بڑے مچھی پوانے ہیں تے فلاں کھانے ہیں تو دیکار سننا سار نکل جانے کی نمی سفر کرنا ہوئے رب دیکار تے پنج مرتبہ ہوتی ہے تو دروازے تے مسجد ہوئے تو کار میں ریجیکٹ کر دینا ہے تو رب دیکار نہیں سنتا نہیں سنتا رب دی آواز آئے
کامیابی واسطے تو کری گئی بلا بلا کر ٹھوکر کھانا ہے رب نے موسم آواز دیتا ہے السلام علیکم اے لوگ مولانا جڑائے اعلان دیا والا دیتا ہے ہمیں کامیابی بتاؤ حیا الفلاح حیا الفلاح کامیابی دیا والا لوگ موسم پر مکو سلام دیتا ہے تو کم تری کرنا جو واسطے جناب تھوڑا تو ظاہری کامیابی نہیں آئی مسلمان بھائی حقیقی کامیابی یہ ہوئی ہے دنیا کے مال بنا لینا کامیابی نہیں دنیا کے دولت بنا لینا کامیابی نہیں دنیا کے کوٹھی بنا لینا کامیابی نہیں ہر 10 سال پہلے جتنا لوگوں کی گداڑیاں تے بال کالے سن اج انہاں دے بال سفید نے جنہاں دے 10 سال پہلے سفید بال سن اج انہاں وچوں کئی قبراں اندر نے کئی جگہ نے انہاں دے ہاتھ تے کھونڈی آ گئی ہے جے اوڑی رہنا اصیل نہیں سارے پر جانا ہے یہ سب ہمارے کسے نال وفا نہیں کی اس دنیا میں اکباری کسے نال وفا نہیں کی اس دنیا میں اکباری کسے دے پیر مل کے سب ٹر کے مارو ماری سبحان اللہ یہ کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے نے فرعون مر کے چلے گئے جنہوں نے اپنی طاقت اتنا مان سی اسی کے شہبہ آؤ علیہد کرو کہ اپنی زندگیاں مصطفیٰ دی غلامی میں گزارا گے رب دے فرمان تے گزارا گے رب دے حکم تے احکامات نو بجا لاواں گے رب تعالی جڑا ساڈے سپے جڑیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے اللہ کریم دے فضل کرم دے نال رب دی توفیق تے عطا دے نال رب دے احکامات تے اپنی زندگی نو بسر کرا گے اے لفظ تے اختتام کرنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین